ہوئی، لیکن تدوین کے اعتبار سے یہ 58 اس کا نمبر ہے، اور اس کا نام مجادلہ اس لیے کہ مجادلہ کا لفظ جدل سے ہے، جدل کا معنی جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے جھگڑنا، یہ کہتے ہیں جدل۔ تو چونکہ اس میں ایک خاتون کا ذکر، ایک صحابیہ کا ذکر ہے، خولت بنت ثعلبہ، وہ اپنے ہسبینڈ کے، شوہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی ہیں۔ اچھا، ہاں، کوئی ان کا ایک طلاق کا معاملہ، زہار کا ایک مسئلہ درپیش ہوا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کر رہی ہیں، اور اپنے منشا کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ سننا چاہتی ہیں، جی، وہ ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں اپنے مسئلے منشا کے مطابق۔ تو وہ اس ڈسکشن میں لگی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منشا کے مطابق ہی آیت اتاری تھی، اچھا، اور کہہ دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو اے پیغمبر تجھ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور یہ اللہ کو اپنی شکایت پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کے منشا کے مطابق جو ہے اللہ نے ایک زہار، ایک مسئلہ ہے فقہ کا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جناب اللہ نے یہ بات سن لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کے سن رہی تھی کہ میں اتنی بات واضح اس کی نہیں سن سکی جتنی اللہ نے اس کی بات واضح سن لی، اور پوری صورت سے مجادلہ اتار لی۔ اس کے اندر جو ہے مناجات اعظم کا ذکر ہے، ایک ایسی مناجات کا ذکر ہے کہ جو مناجات نہ پہلے کبھی روز زمین پہ رونما ہوئی، نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی رونما ہوگی۔ مناجات کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ میٹنگ، پرائیویسی میں ایک سرگوشی میں بات ہو رہی دو آدمیوں کی، اس کو کہتے ہیں وہ مناجات۔ اور یہ مناجات کس نے کی؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ اس مناجات کا اس کے اندر ذکر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اوپر صرف میں نے عمل کیا، مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا، نہ قیامت تک کوئی اس پہ عمل کر سکے گا۔ یہ وہ واحد آیت ہے، یعنی سرگوشی والی بات، سرگوشی والی بات جو ہے، جس نوعیت کی وہ سرگوشی ہے، اس نوعیت کی سرگوشی پہلے اور بعد اب روز زمین پہ ظاہر نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ایسی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے دعوت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتے تھے، تو اجتماعی اعمال آپ کے اکثر امت کے ساتھ گزرتے۔ اب پھر پرائیویٹ کوئی ٹائم آپ کو ملتا تو ظاہر ازواج کو بھی وقت دینا ہے، کچھ پرائیویٹ چاہیے ٹائم، تو لوگ کیا کرتے تھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنے کے لیے ٹائم لیتے کہ جی ذرا خصوصی بات کرنی ہے۔ اب خصوصی بات میں بعض لوگ لمبی کر دیتے کہ جب مل گئے تو اب لمبی باتیں کر رہے ہیں، یہ حالت ہو جاتی۔ تو نتیجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طبیعت پر گرانی ہوتی کہ بھئی یہ وقت اجتماعی بات ہو جائے، لوگوں کو نفع ہو گیا، بس اب آپ کام میں لگے۔ لیکن خاص طور پہ یہود یا منافقین یہ شرارت کے طور پہ بھی آپ کو اکیلے میں بات لے کے بیٹھ جاتے، لمبی لمبی بات کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے۔ پھر یہ کہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کو کسی کو موقع مل جاتا تو وہ خوش ہوتا کہ میں اور رسول اکیلے ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑا سا طول دے دیتے بعد میں۔ تو پرائیویٹ جو ہے میٹنگ کے اندر جو وقت بھی ہے تو آپ پر بوجھ بھی ہوتا، اور اجتماعی جو کام تھا وہ بھی رکتا، تو آپ کو بڑی گرانی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہو اللہ کے رسول سے تو فقدموا بین یدی فقدموا یدی صدقۃ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تم صدقہ نکالا۔ اچھا، یعنی اللہ نے اوپر قیمت لگا دی کہ صدقہ پہلے نکالو پھر ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اتر آئی۔ تو اب جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ لگانا چاہیے، یہ پیسے کتنے ان کے اوپر لگانے چاہیے کہ اتنے پیسے صدقہ کرو پھر آگے مجھ سے ملاقات کرو۔ تو حضرت علی نے کہا، نبی پاک نے فرمایا کہ 1 دینار کافی ہے۔ 1 دینار تو بہت زیادہ ہے، 1 دینار تو یہ دے ہی نہیں سکیں گے غریب غربا، کہ 1 دینار کا مطلب 10 درہم بنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نصف دینار، یعنی آدھا دینار، یہ 5 درہم۔ کرنے جی نہیں، 5 دینار غریب غربا صحابہ کہاں پے کر سکیں گے، اور کم ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی سے پوچھا تم بتاؤ کتنے؟ انہوں نے فرمایا 1 جو، 1 جو ہونی چاہیے۔ 1 جو کا مطلب یہ ہے کہ بس 1 پیسہ اس زمانے تو معمولی۔ اس پر نبی پاک مسکرائے، فرمایا کہ انک لزہید، علی تو تو بڑا زاہد آدمی ہے، تجھے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، اتنی سی قیمت کا کیا فائدہ۔ 1 دینار ہو، نصف دینار ہو تو لوگوں کو ذرا لگے گا بھی اہمیت ہوگی، پرائیویٹ میٹنگ میں پیسے دے کے آ رہے ہیں بھائی، تو تم تو بڑا زاہد آدمی ہے۔
تو یہ فرمایا۔ اس وقت بعد یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کیا، میرے پاس 1 دینار تھا اچھا جس کے 10 درہم بنتے ہیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 میٹنگیں کی اور 10 میٹنگوں میں 10 سوال آپ سے کیے۔ 1 درہم دیا صدقہ، آپ سے میٹنگ دی، 1 درہم دیا صدقہ، میٹنگ دی، تو کوئی 10 سوال آپ سے میں نے کیے اور آپ نے 10 سوالوں کا جواب دیا۔ جب یہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رخصت دے دی کہ بھی اگر تم پہ گرا ہے اور تم لوگ پے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوا یہ کہ جو غریب صحابہ تھے مخلص، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ بیچارے ملاقات سے رک گئے کہ یار ہم تو مل ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اور جو منافقین مالدار تھے وہ بخل کی وجہ سے رک گئے کہ یار پیسے دینے پڑیں گے، وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان ظالموں کو مطلب تو کوئی نہیں تھا، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا۔ جب پیسے کی پابندی لگی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب اب کوئی بھی پے نہیں کر رہا، مخلص اس وجہ سے رک گئے ہے نہیں پیسے، اور منافق اس وجہ سے رک گئے کہ بخل کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مخلصین صحابہ کی وجہ سے حکم کو اٹھا لیا کہ فرمایا چلو اگر جو غریب غربا ہیں جو نہیں پے کر سکتے ان سے ان کو رخصت ہے، وہ بغیر اس کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ اغنیا جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں اور رسول اللہ سے بات کریں۔ یہ واحد۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سارا پے کر دیا، بات چیت ہوگی، اس کے بعد منسوخ یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو کہا کہ میرے بعد کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، مجھ سے پہلے بھی نہیں کیا، تو میں واحد آدمی ہوں جسے اس آیت پہ عمل کیا، آئندہ کوئی ان کو نہیں کر سکتے۔ اب اس میٹنگ میں آپ نے کیا سوالات کیے وہ بڑے اہم ہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول وفا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توحید کا اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت، اس کو وفا کہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ حق کیا ہے، حق کیا ہے؟ تو یہ فساد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے شرک کرنا یہ فساد ہے۔ حضرت علی پوچھا کہ حق کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی، یعنی خاتم الاولیاء جو بنا حضرت علی سے ولایت چلی ہے نا، تو اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی، یہ فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ فرمایا کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے، یہ کہا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ مانگ تو ملے گا تجھے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگ۔ عافیت کا مطلب دین دنیا دونوں سنور جائیں، تو عافیت مانگ۔ اس پر کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں، جنت سرور ہے۔ اب نے فرمایا کہ یہ وہ راحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کو راحت کہتے ہیں۔ تو یہ سوالات جو حضرت علی نے آپ سے کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے۔ تو گویا کہ 10 سوال کیے، فرمایا 1 درہم میں صدقہ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ تو یہ وہ مناجات ہے، مناجات اعظم۔ ایسی مناجات نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ بعد میں اب قیامت تک ہوگی، کیونکہ یہ رسول خاص نوعیت کی صدقہ دے کر بات کرتے ہیں میں نے کی اور کسی کو موقع نہیں ملا۔ یہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر اس کے اندر جب وہ معاشرت کے احکام ذکر کیے گئے کہ معاشرت، کیونکہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل ملاقات کا ذکر تھا، تو معاشرت کے احکام اس صورت میں اتارے ہیں کہ محفل میں مجلس میں بیٹھو تو کس طرح بیٹھو، آنے والے کو جگہ دو، اگر کسی کے دروازے پہ گئے کھٹکھٹایا، اس نے کہا لوٹ جاؤ بھی نہیں مل سکتے تو چپ کر کے لوٹ جاؤ، اس سے ذرا تکرار نہ کرو، جی ملنے 2 منٹ دے دیں 5 منٹ دے دیں تو پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ تو یہ سارے معاشرت کے احکام جو ہے اس کے اندر ذکر کیے گئے، کیونکہ منافقین جو ہوتے تھے اور خاص طور پر یہود جو ہے وہ اہل اسلام کو، ایمان والوں کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ یوں دیتے تھے تکلیف کہ کوئی مومن مسلمان چلا جا رہا ہے تو یہ 2-3 بیٹھے تو آپس میں کانا پھوسی شروع کر دیتے اس کو دیکھ دیکھ کے اور انگلی کا اشارہ کرتے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھتے شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اس کو ایذا ہوتی۔ تو اللہ نے اس بات پر ڈانٹ پلائے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب 2 آدمی ہوں تو آپس میں تیسرے کے سامنے اس طرح سرگوشیاں نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے آداب اللہ نے اس صورت کے اندر سکھائے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ تم یہ تیسرے کو اگنور کر کے آپس سرگوشیاں کرو، پھر انگلیوں کو اشارے بھی کرو، تو یہود ایذا دیتے تھے، اس سے منع کیا۔ اس کے اندر اس کو ذکر کیا، اور نام اس کا مجادلہ، جیسے میں نے بتایا وہ خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر جو ہے اوس ابن صامت صحابی ہیں،
یہ جو ہے خولہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی اپنے وقت میں، ظاہر پھر ان سے ان کی اولاد ہوئی۔ اب ذرا بڑھاپے کی طرف جب چلے گئے تو ایک مرتبہ اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ سے قربت کی خواہش کی، انہوں نے منع کر دیا کیونکہ یہ ذرا غصے والی، حسین و جمیل خوب تھی لیکن غصے والی تھی، ناز نخرے والی خوب تھی، تو ڈانٹ دیا، منع کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہہ دیا انتی علیہ کزاری امی، تو مجھ پر اس طرح حرام ہے ہو گئی جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام، یہ بات کہہ دی۔ اچھا یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کہلاتا تھا، طلاق ہو جاتی تو ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ میل ملاپ کی شکل ہی نہیں تھی۔ جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد وہ پشیمان ہوئے کہ اوہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور کہنے لگے یہ تو میں نے غلطی سی بات کہہ دی۔ تو یہ جو ہے خولہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے، اور اس ایسے وقت میں کہہ دی کہ میں اس وقت بوڑھی ہو رہی ہوں، میری جوانی میں نے اس پر لٹا دی، میں نے اپنے پیٹ سے جھاڑ دیا، مطلب بچے اس کے پیدا کر دیے، میرا مال دولت کنبہ تھا وہ سب اس پہ قربان کر دیا، اب تو میرا کوئی بھی نہیں رہا، اب اس نے یہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو میں تو رسوا ہو گئی، کہاں جاؤں گی تنہا، بچوں کو لے کے کہاں پالوں گی، اگر بچے اس کے بعد چھوڑتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، میں اگر پالتی ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ان کو کھلانے کو، تو بچے مر جائیں گے، میں کیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا، فرمایا کہ میرے علم کے مطابق طلاق ہو گئی، کیونکہ ابھی تک کوئی نیا حکم ایسا نہیں آیا، اور اس کے مطابق جو اس وقت دستور چل رہا ہے طلاق ہوگی، اب دوبارہ تم دونوں کو ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بار بار یہ تکرار کر کیوں نہیں ملاپ ہو سکتا، جوانی قربان ہم نے کر دی، اب بڑھاپے میں طلاقیں ہو جائیں، ہم کہاں جائیں، تو یہ اس طرح کی بات چیت کر رہی ہیں۔ اب یہ آپس میں ہو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر دھو رہی تھی، ایک طرف کا سر دھویا میں نے، اب دوسری طرف کا سر دھونا تھا، اور وہ آپ سے تکرار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آسمان سے سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکایت شروع کر دی کہ اللہ آپ کو راستہ نکال دیجئے، اپنے نبی کی زبان پر میرے لیے کوئی حل نکال دیجئے، میں ابھی سے جدا نہیں رہ سکتی، تنہا میں کہاں جاؤں گی اس عمر میں، اللہ سے شکایت کر رہی ہیں۔ اب یہ بات کر رہی ہیں، پھر رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو عائشہ نے کہا کہ اے خولہ دیکھتی نہیں ہو، اپنا جھگڑا بند کر، اپنی بات کو پورا کر، رسول اللہ کو دیکھتی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہی جب نازل ہوتی تو آپ کی غنودگی آ جائے، عائشہ سمجھ گئی تو ان کو کہا چپ ہو جاؤ، اب آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، جب وہی سے افاقہ ہوا تو آپ نے وہ یہ صورت مجادلہ بیان کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی کہ جو جھگڑا کر رہی ہے تو اس سے اپنے میاں کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اپنے اللہ سے شکایت پیش کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، اللہ نے سن لی ہے، لہذا اللہ نے حکم اتار دیا زہار کا، مطلب اس سے ابدی طلاق نہیں ہوگی، اب یہ زہار ہے۔ زہار کا مطلب ہے کہ پیٹ کی تشبیہ دے کر اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، اب اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کفارہ اگر دے دیں گے، یہ میاں کفارہ دے دیں گے تو دونوں میاں بیوی بن کریں، اور کفارہ یہ کہ غلام آزاد کر دیں، یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ آپ نے فوراً کہا اپنے میاں کو بلاؤ، وہ ہسبینڈ آ گئے، کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم اتار دیا ہے، اب یہ طلاق ابدی والا حکم اب نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، اللہ نے حکم بدل دیا، اللہ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے اس کا حل یہ کہ تمہیں غلام آزاد کرو۔ کہا جی میرے پاس غلام کا، میں تو خود مفلس کہاں تو غلام کروں گا تھا۔ کہا کہ اچھا پھر یوں کرو کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو۔ کہا جی میری حالت تو یہ ہے کہ میں دن میں 2-3 دفعہ نہ کھاؤں تو مجھے نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ بڑھاپا آ رہا تھا تو میں تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا جی میں مفت غریب کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بیوی بچے مشکل سے پال رہا ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں، آپ ہی کوئی مدد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ نے مدد کی اور صحابہ نے مدد کی تو اس کے لیے اتنا کر دیا کہ انہوں نے اس نصاب کو غریبوں ادا کیا، اور اس سے وہ اس مسئلے سے نکل گئے۔ تو دیکھیے یہ اس کے اندر ذکر اس مجادلہ میں کہ یہ ایسا مجادلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منشا کے مطابق حکم شرعی کو بدل کے ان کے لیے حل نکال دیا، اور یہ سب کے لیے تبدیل ہو پھر قیامت تک کے لیے قانون بن گیا اور یہ زہار کے احکام جاری ہو گئے۔ یہ صورت کے اندر کمال۔ تو اور باقی جہاں تک کسی فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا پہلا فائدہ بڑا اچھا یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی 2 گروپوں میں یا 2 لوگوں میں کوئی دشمنی عداوت پیدا ہو جائے، اس کو دور کرنا مقصود ہو تو 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے تصور میں لا کے ان کے اوپر پھونک دیں اور دعا کر لیں۔ 41 دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی عداوت آپس میں ختم کر دیتے ہیں اور جھگڑا ان کا محبت میں بدل جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ یہ زبردست۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ لا علاج مریض ہے، اگر جو ہے کسی ڈاکٹر نے طبیب نے لا علاج قرار دے دیا، اب اس کا حل، اور یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تجربہ کیا ہوا یہ عمل ہے۔ فرمایا کہ عصر کے بعد مریض کے پاس بیٹھ کر 3 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کریں، اور ہر ایک کے بعد اس کے اوپر دم کریں، پھونکے زور زور سے، تو روزانہ، اور 41 دن پابندی سے کریں۔ فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت کا بارہا کا تجربہ کیا ہوا یہ ہے کہ جس مریض پہ کیا، اور آج کل ایسے ایسے کتنے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس وہ اللہ ہی کرے گا، اور کینسر وغیرہ تو خاص طور پہ، تو یہ پابندی سے کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرض کو دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن آپ کو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور آپ چاہ رہے یہ دفع ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ کہ 3 مرتبہ اس کو تلاوت کریں، کسی بھی وقت تلاوت کر کے تھوڑی سی مٹی کے اوپر دم کریں، اور مٹی اس سمت کی طرف پھینک دیں جس سمت میں وہ رہتا ہے، اس ڈائریکشن کی طرف پھینک دیں، اور دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی کو جو ختم کر دیں گے، یا یہ اس شخص کو وہاں سے دفع دور کر دیں گے، اور آپ کو اس کی شر سے نجات ملے گی۔ کیا بہت زبردست فائدہ ہے اس کا۔ 2 چیزیں جو آپ نے بتائیں یہ تو بہت ہی ضرورت کی اور زبردست چیزیں، ضرورت، بالکل اس کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اس کا جو ہے کسی سے جھگڑا ہوگا، کسی دشمن سے دینی اور دنیاوی بنیادوں پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایونچولی اس کو غالب کر دیں گے، وہ جھگڑے میں اس کو حفاظت ہو جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جو کوئی نیکیاں کرے گا، یہ وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کی قبول کر لیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین اجر و ثواب اس کو عطا کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر خاندان کے اندر یا بیوی بچوں کے اندر کسی قسم کی کوئی منافرت چل رہی ہے، تو اگر اس سے خواب میں اس سورت کو پڑھا یا سنا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جھگڑا اور تنازع ختم ہونے والا ہے، امن کی صورت ہے ہر لحاظ سے۔ بالکل۔ آگے میں نے سب ہیڈنگ لگائی ہے اکابرین امت کے بیانات۔ نمبر 1، شیخ موسیٰ خان البازی رحمت اللہ علیہ کا بیان۔ شیخ موسیٰ خان البازی جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان کے جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور علم فلکیات کے بڑے ماہر، فلکیات کے میدان میں اپنے وقت کے امام ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی کتاب فلکیات جدیدہ کے صفحہ نمبر 16 پر فرماتے ہیں، نیز اہل حجاز کی اس قسم کی عید کا مدار اور رویت شرعی کے بجائے اصطلاحی چاند یعنی کیلنڈر قرار دینا ان کو صریح احکام قرآن و حدیث کا منکر تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں جی کیلنڈر پہ عمل کرتے ہیں، یہ شرعی رویت بھی نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کو قرآن سے حدیث کا منکر قرار دینے کے مترادف ہے آپ کا یہ کمنٹس۔ ہم حجاز کے دیندار اور علماء حضرات پر اس قسم کی بددنی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ بدگمانی کی اجازت نہیں، وہ رویت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، فقی الحسن حضرت مولانا مفتی رشید احمد الدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان، اور یہ بھی اپنے علم فلکیات کے اپنے وقت کے بڑے امام ہیں۔ یہ اپنے اصل الفتاوی بحوالہ عیون الرجال صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، سعودی عرب میں ثبوت ہلال کے لیے حسابی طریقہ ہرگز استعمال نہیں ہوتا، یعنی فلکی حسابات پر نہیں اعتبار ہوتا، وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور عینی رویت یعنی آنکھ کی رویت، عینی رویت پر شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے متعلق رئیس الجامعہ شیخ بن باز یعنی مفتی اعظم سعودیہ اور حکومت سعودیہ کی وزارت العدل کی تحریریں میرے پاس موجود ہیں، اندر طلب ان کی فوٹو کاپی ارسال کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھو مفتی رشید احمد الدھیانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ فتاوی میں ڈیٹیل موجود ہے۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا تم حسابی کیلنڈر استعمال کرتے ہو، درست نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کیا، پوری ڈیٹیل لکھ کے ان کے پاس بھیج دی، انہوں نے سارا دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا وہ جو بات کہی تھی اس سے رجوع کر کے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بھی حسابی فارمول پہ عمل نہیں کرتے بلکہ پورا جو عینی شاہد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اکابر بول رہے ہیں۔ نمبر 3، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کا بیان۔ وہ فتاوی عثمانی ان کا ہے، صفحہ نمبر 165 جلد نمبر 2، اس میں لکھ رہے ہیں، سعودی عرب اور مصر کے بارے میں ہم کو تحقیق سے معلوم ہوا ہے، ہم کو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں حسابات پر مدار نہیں، وہاں کیلنڈر پر مدار نہیں، بلکہ ہلال کی رویت پر مدار ہے۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں،
ہلال کی رویت پر ہے، یہی طریقہ شرعاً درست ہے، یہی طریقہ شرعاً درست ہے۔ حسابات کی بنا پر قمری مہینوں کا تعین شرعاً درست نہیں، واللہ سبحانہ عالم۔ مفتی تقی صاحب تمام برکات والی تو حیات زندہ موجود ہے ماشاءاللہ، ان کا فتاوی عثمانی آج موجود ہے، اس کے اوپر یہ بیان ہے، وہ اس کو شرعی رویت قرار دے رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے حسابی فارمولے کو اختیار نہیں کرتے۔ اور آج ہمہ شمہ اٹھ کے آتا ہے جی میں سعودیہ میں 40 سال رہا ہوں اور میں بھی ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہوں اور وہاں پہ کوئی نہیں کیلنڈر پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمہ شمہ کو ہم کیا سنیں گے، ہم تو اپنے اکابر کو دیکھیں گے نا کہ جنہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد نمبر 4 صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی حبیب الرحمان کا بیان، رحمت اللہ علیہ کا بیان، غالباً رحمت اللہ علیہ ہو گئے یا حیات ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب کا بیان فرماتے ہیں سعودی عرب میں کسی جنتری یا حساب اور کیلنڈر وغیرہ پر مبنی عید یا رمضان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اب بتاؤ آج آپ اس میں بدگمانیاں کرتے ہیں کہ یہ کیلنڈر پہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم بول رہے ہیں، بلکہ شرعی اصول اور طریقے موجب کے مطابق قمری مہینوں کا تعین ہوتا ہے۔ طریقے موجب کا مطلب اہل علم سمجھ رہے ہیں کیا ہے طریقے موجب، تو شرعی اصول اور طریقے موجب کے مطابق قمری مہینوں کا تعین ہوتا ہے، الی آخر یہ اقتباس موجود رسالہ سعودی عرب کی رویت صفحہ نمبر 33۔ اب بتاؤ کہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم یہ لکھ رہا ہے، اب ابھی بھی آپ دیوبند سعودی کی رویت پہ جو اعتراض کریں گے، بدگمانی کریں گے، تو پھر علیکم بالظن فإن بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچو کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں، تو آپ یہ آخر میں پکڑے نہ جائیں۔ نمبر 5 امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ کے بیان، عبداللہ بن سبیت فرماتے ان صریح نصوص کے مطابق رمضان حج کے ایام کے تعین کا مدار ہلال شریعہ کے آنکھوں دیکھے ثبوت پر ہی موقوف ہے، آنکھ سے دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ رمضان کا حج کا سارے فیصلے، اور اس کے لیے فلکیات اور آبزرویٹری کی پیشن گوئیوں اور اس کے مفروضہ یعنی نیو مون حساب کا کوئی عمل و اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے سعودی عربیہ میں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر عمل ہوتا ہے، یعنی نبوی طریقہ پر عمل ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ کسی فلکیات اور آبزرویٹری پر فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ رویت پر شرعی طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ امام کعبہ بول رہے ہیں۔ اب امام کعبہ کی بات بھی آپ کیا معتبر نہیں، تو آخر امام کعبہ کو کتنی نفلوں کا ثواب ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے جھوٹ بول کر جو ہے وہ آپ کو غلط عید کروائیں، ان کی عید میں کتنی ڈبل خوشی کا امکان ہے کہ جو ایسی حرکت کرے، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ ترجمہ ہے شرعی ثبوت ہلال ایک رسالہ ہے، اس میں سے ان کا عربی کا ترجمہ کیا گیا، یہ ہلال صفحہ نمبر 181۔ نمبر 6 مفتی اعظم سعودیہ شیخ بن باز کا بیان، جو کہتا ہے کہ سعودی عربیہ میں رسمی تقویم یعنی ام القریٰ کے مطابق جو شخص چاند کی گواہی پہلے دینے آتا ہے اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بھی تہمت لگاتے ہیں کہ جو پہلے گواہی دیتا ہے اس کو انعامات دیے جاتے ہیں، فرمایا یہ غلط ہے، اور ان کذابوں کے کذب میں سے ہے، یعنی جو ایسی تہمت لگاتے ہیں وہ کذاب ہیں، ان کے کذابوں میں سے یہ بھی کذب ہے کہ سعودیہ پہ یہ تہمت لگاتے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کا جھوٹ ہے جن کے دلوں میں سعودیہ کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے۔ اب بتاؤ جو سعودیہ کی رویت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو مفتی اعظم سعودیہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں سعودیہ کا کینہ بھرا ہوا ہے، جبکہ مملکت میں مہینہ شروع کرنے کے لیے رویت ہلال کے ثبوت پر اعتماد کیا جاتا ہے، نہ کہ رسمی تقویم یعنی ام القریٰ پر، کیونکہ یہ تقویم تو فلکی حسابات پر مبنی ہے، یہ تقویم فلکی حسابات پر مبنی ہے جو مملکت کی دفتری تاریخوں کی ضرورت کے لیے، یہ جو میں نے پہلے کا پورا سرکاری نظام وہ اس کیلنڈر پہ چلتا ہے، اس کا عبادات کی رویت سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگ یہاں سے مسکنسیپشن ہو جاتا ہے کہ جی وہ کیلنڈر بنایا ہوا اس کے اندر سب کچھ ہے، نہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرق الگ الگ سمجھو بھائی، یہ واحد ملک ہے دنیا کے سعودی عرب جو اسلامی تاریخوں کے مطابق پورا نظام چلا رہا ہے۔ آج آپ ترکی کو اپنا مرکز بنانے کی بات کر رہے ہیں، ترکی میں کیا اسلامی تاریخوں میں نظام چلتا ہے؟ کسی دنیا کے اور ملک میں چلتا ہے؟ پاکستان کتنا ٹھیٹ اسلامی ملک ہے، کیا وہاں پر اسلامی تاریخوں پر نظام چلتا ہے؟
صرف واحد سعودی عرب ہے کہ جہاں پر چلتا ہے. انہوں نے پھر اپنی ضرورت کے تحت نیو تھیوری کہتا ہے کیلنڈر بنایا ہوا اگلے 50 سال کا جس میں سرکاری نظام چلتا ہے، لیکن عبادات جیسا کہ نبی کا حکم ہے اس نبوی طریقے پر رویت کر کے فیصلہ کرتے ہیں. لہٰذا جس کو غلط فہمی ہے وہ اس غلط فہمی کو دور کر لے اور سعودی عرب کی رویت کو معتبر مانے. حوالہ ترجمہ شرعی ثبوت ہلال صفحہ نمبر 181. نمبر 7 سعودیہ کے 32 جید علماء کا بیان. علماء سلف کا اجماع رویت ہی کے اعتبار کرنے پر ہے. علماء سلف جو پہلے علماء سلف کا اجماع رویت ہی کے اعتبار پر ہے. ان میں سے کسی کا اہل حساب کی طرف رجوع کرنا ثابت نہیں ہے. یعنی علم فلکیات جس کو کیلکولیشن آج کہتے ہیں، کیلکولیشن سے پتہ کر لو، نہیں کہتا یہ ایسا نہیں، سلف کا طریقہ وہی ہے. اور اسی پر امت کا ہمیشہ سے عمل چلا آتا ہے کہ وہ رویت کرتی، فیصلہ کرتی ہے. یہ ایک بات. چاند کو حساب سے ثابت کرنا یہ بالاتفاق سارے اہل مجلس کے نزدیک غلط اور ناجائز ہے. 32 علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے سے چاند کا تعین کرنا، فرمایا کہ یہ بالکل غلط اور ناجائز ہے اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہے. احادیث صحیحہ کے مخالف ہے جس میں آگے ترجمہ کیا حدیث کا، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر افطار کرو، گویا کہ رویت پر فیصلہ. اور آگے نبی نے فرمایا اگر تم پر ابر آلود ہو جائے چاند ابر آلود فإن غم علیکم، ابر آلود ہو جائے تو 30 دن شعبان کے پورے کرو. آگے 32 علماء کے دستخط اور ہیئت کبار العلماء، تو وہ میری کتاب کے اندر تمام علماء کے دستخط موجود ہیں اور عربی کے اندر پورا مقالہ موجود، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. ترجمہ الشرعی ثبوت ہلال. اس کے بعد نمبر 8 برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور کے بارے میں یہ وہ ان کا بیان. استاد جامع ام القرآن مکہ مکرمہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو ان کی آبیتی کے اوراق جمع کیے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، برسہ برس کا مشاہدہ نقل کر کے سعودی طریقہ رویت ہلال کو عین شرعی قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آبیتی میں کئی جگہ رمضان یا عید یا حج کے چاند کے بارے میں حضرت شیخ کے بیانات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تاریخ کا فیصلہ اور اعلان کسی حساب کی بنیاد پر نہیں بلکہ رویت ہلال کی شہادت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب بتائیے دوستو بزرگوں، اب اتنی بڑی بڑی گواہیاں، اتنے بڑے بڑے اکابر جو من جانب اللہ تبارک و تعالی ان کے قلوب کو حق کے لیے منتخب کر لیا، ان کے زبانوں سے حق اور ان کے قلبوں سے حق اللہ لکھوا رہا ہے، اور آج آپ بدگمانیاں کر کے امت کو انتشار میں ڈال رہے ہیں. تو یہ خطرناک صورتحال ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. حوالہ اختصار مضمون از ماہنامہ الفرقان لکھنؤ. آگے جو ہے وہ میں نے خلاصہ لکھا، نوٹ خلاصہ یہ ان محقق اکابرین کی تحقیق و بیانات اور فتاوی کے مقابلے میں کسی ہمہ شمہ کی سعودی رویت کے بارے میں بدگمانیوں کی شرعن و عقلاً و قانوناً و اخلاقاً کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اب بتائیے ان کی کوئی حیثیت نہیں. واللہ یقول حق و یہدی السبیل. کتبہ مفتی منیر احمد اخون رئیس افتاء